إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں اور نہایت قابل احترام ماؤں بہنوں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، تعریف بجا لائیں، کم ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت، انعامات، نعمتیں مہیا کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ختم ہونے کو ہے، جس کا نام ہے ذو الحجہ، اور پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا شروع ہونے والا ہے، جس کا نام ہے محرم الحرام۔ یہ محرم الحرام مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آتا تھا، اور آپ سے پہلے جب سے کائنات بنی یہ مہینوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی؟
ہم اس کو سیکھیں گے. تو جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو اس طریقے پہ گزارا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. اگر آج کچھ چیزیں جو اس طرز پہ نہیں یا اس طریقے کی نہیں، تو وہ بعد کی پیدا شدہ خرافات و بدعات ہیں. اصل مسنون شرعی طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے. تو میں آپ کے سامنے آج کے جمعے میں صرف 3 پوائنٹ رکھوں گا، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ محرم الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح بتایا جاتا تھا، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں محرم ویسا ہے یا بدل چکا ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، آسمانوں اور زمین کو بنایا، تب سے اس پلینٹ کے اوپر اس وقت کے اندر ٹائم پلیس میں ہمارے لیے جو سال بنائے ہیں وہ 12 ہیں. منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے میں نے ٹائم کا سلسلہ تمہارے لیے ایسے بنایا ہے. 12 مہینے، 4 اس میں سے حرمت والے. لہذا تم یہ جو دین ہے اس پہ قائم رہو. ذالک الدین القیم، یہ ٹائم بھی سکھاتا ہے اسلام، یہ ہے سیدھی ملت کا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے اوپر ان مہینوں کے بارے میں ظلم مت کرنا. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے کفار دشمن کے مقابلے میں ایک جتھا ہو کر اکٹھے لڑتے رہنا. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے خلاف اکٹھے ہیں اور وہ کبھی بھی تمہارے اندر کوئی موقع نہیں چھوڑتے جو بد امنی پیدا کرنے کا ہو اور تخریب کاری کا ہو. تم بھی ایک ہو کر اپنے اختلافات ختم کر کے اس اصل دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جان لینا اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، من مرضی کرنے والوں کے ساتھ نہیں. یہ سورۃ توبہ کی 36 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے اندر محرم الحرام کا ایک شرعی سٹیٹس بیان کیا گیا ہے اور محرم کا ایک ٹیگ بتایا گیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ یہ حرمت کا مہینہ تھا. کس چیز کا مہینہ تھا؟ حرمت کا. حرمت کیا ہے؟ مشرکین اور پہلے سے قریش کے اندر جنگیں ہوتی تھیں، لیکن وہ ان جنگوں میں بھی 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اس میں لڑتے نہیں تھے. انہیں اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا اس مہینے میں تو وہ اسے پکڑتے نہیں اور مارتے نہیں تھے. وہ 4 مہینے کس لیے تھے؟ وہ سمجھتے تھے یہ مہینے اللہ نے رکھے ہیں بیت اللہ کے لیے تاکہ لوگ حج اور عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں اور انہیں کوئی خوف و خطر نہ ہو لڑائی کا، جنگ و جدل کا، اپنے دشمنوں کا. 3 مہینے یہ والے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالحجہ سے پہلے والا 1 مہینہ تاکہ لوگ دور دراز سے پیدل آیا کرتے تھے، آسانی سے آ سکیں. 1 مہینہ حج کا
اور اس کے بعد 1 مہینہ محرم کا، تاکہ آسانی سے واپس اپنے علاقوں تک پہنچ سکیں۔ درمیان میں رجب کا مہینہ ایک رکھ دیا تاکہ لوگ عمرے کے لیے بھی آنا چاہیں سال کے درمیان تو آئیں۔ اس کی وہ مشرک پاسداری کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہیلے بہانے بھی کرتے تھے، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ کبھی مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے لڑائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظلم مت کرو، جو اللہ نے قائم کیا اس پہ رہو۔ حرمت کا حکم بھی سمجھ لیجئے، ان مہینوں میں آگے بڑھ کر جہاد کرنا منع ہے، لیکن اگر تم پر حملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت کے بدلے ہے، والحرمات بالقصاص، اور حرمتیں بدلے کے مقابلے میں ہیں۔ جب دشمن اس مہینے کی پاسداری کرے تو تم نے کرنا ہے، لیکن اگر تمہارے اوپر حملہ ہو جائے تو تم جوابی حملہ کر سکتے ہو۔ یہ شرعی حکم ہے ان 4 مہینوں کا۔ خود دشمن سے اس مہینے میں نہیں لڑنا، لیکن تمہارے اوپر اٹیک آ جائے تو تم اس کا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ ہے حرمت کا مطلب، کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا ختم، امن سلامتی ہوگی، بیت اللہ کو آباد کیا جائے گا، اللہ کے مہمانوں کو عزت دی جائے گی، ان کی تکریم کی جائے گی۔ یہ پہلا سٹیٹس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ذوالحجہ کا حج پڑھایا، خطبہ دیا، حج کیا، اس وقت اتفاق سے ایسے ہوا، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے 3197 نمبر پر۔ مشرک کیا کرتے تھے؟ دیپ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے لڑائی کے لیے، یا وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ حج ایک ہی طرح خوشگوار موسم میں رہے، تو اس لیے چینج کر لیتے تھے کہ اس دفعہ حج جو ہے نا وہ فلانے مہینے میں آئے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس وقت ترتیب وہی تھی جو اللہ کی طرف سے قائم تھی، یہی 10 ذوالحجہ کو حج ہوا۔ تب آپ نے اعلان کر دیا، کہا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، زمانہ گھوم کر آج پھر اسی طرح آ گیا ہے جیسے اللہ نے آسمان زمین بنائے تب سے چل رہا ہے، آج کے بعد کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے دین ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں۔ مشرکین اپنے مفاد کے لیے بدل دیتے تھے کہ اس سال حج فلاں مہینے میں ہوگا، اور اپنے مقاصد اس سے حاصل کرتے تھے۔ آپ نے کہا آج کے بعد اسی طرح چلے گا جیسے سیرت ابراہیم میں چلتا تھا، اور یہی مہینے حرمت والے رہیں گے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم، اور وہ رجب جو ہے وہ رہے گا جو درمیان میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تب سے آج تک پھر اسلام میں وہ قائم ہو گئے، وگرنہ وہ پہلے رد و بدل ہوتا تھا۔ یہ ہے محرم کا حرمت کا سٹیٹس، کہ اس مہینے میں اللہ کے گھر کو آباد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، محرم کی یہ حیثیت تھی۔ دوسری حیثیت اس پورے مہینے کی یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب جس مہینے کے روزوں کا ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ کا مہینہ کیوں کہا؟ اللہ کے مہینے تو سارے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 36، میں نے یہ 12 مہینے بنائے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اس لیے کہا اللہ کا مہینہ محرم، اس کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور کہا لوگوں یاد رکھو، سب سے افضل نماز وہ نماز ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل سنتیں، سب سے افضل اور مستحب نوافل تہجد کے ہیں، فجر کے بعد سب سے زیادہ فرض کے بعد وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں،
روزہ اس باڈی کو درست رکھتا ہے دینی فوائد کے ساتھ ساتھ، اور تہجد بندے کا اللہ کے ہاں مقام بلند کرتی ہے۔ جو بندہ یہ دو چیزیں نہیں چھوڑتا، نہ اسے جسمانی بیماریاں لگتی ہیں اور نہ اس کی روح بیمار ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ روح اور باڈی کو تندرست رکھنے کا اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا، اس کی طاقت کا اور اس کے اندر بھرپور قوت کا ذخیرہ ہے روزہ اور تہجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کا یہ دوسرا سٹیٹس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ نمبر ایک یہ حرمت کا مہینہ ہے، نمبر دو یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اگلی چیز ہے محرم الحرام کے اندر آنے والا خاص دن 10 محرم، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو دن تھا 10 محرم کا، اس کو عاشورہ کہتے تھے، اور یہ دن تھا روزے کا، یہ دن تھا شکرانے کا، یہ دن تھا فتح کا، یہ دن تھا خوشی کا، یہ دن تھا فرعونوں کے ڈوبنے کا اور مسلمانوں کی فتح کا، فرعونوں کی سرکوبی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 10 محرم اس حیثیت سے آیا تھا، اور اس دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہر مسلمان کے اوپر، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا گیا۔ رمضان سے پہلے اس کا روزہ فرض کیا گیا، ابھی رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی۔ یہ 10 محرم کا نبوی زمانے میں، عہد نبوی میں سٹیٹس ہے۔ محرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سٹیٹس دو چیزیں، حرمت اور روزوں کا مہینہ۔ 10 محرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے عہد میں اس کا جو سٹیٹس تھا، اس کی جو حیثیت تھی، وہ تھی اس دن کا روزہ آپ نے فرض کیا اور کہا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں 1 سال کے تمہارے گناہ معاف کرے گا اگر تم اس دن کا روزہ رکھو گے، اور سب پہ فرض کر دیا۔ جب اعلان کیا، کہا جس نے صبح سے روزہ کچھ نہیں کھایا وہ بھی نہ کھائے، جس نے کھا لیا ہے وہ بھی اب سے کچھ نہ کھائے، اور شام تک سب روزہ رکھیں۔ ہم روزہ رکھیں گے اور اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شریک ہوں گے۔ شکرانے کا روزہ تھا یہ۔ کس چیز کا روزہ؟ شکرانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابھی میں اس بات کو آگے لے کر جاتا ہوں، اب آپ سے سوال ہے، آج محرم کا سٹیٹس کیا ہے؟ آج اسلامی معاشرے میں محرم کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کیسے گزارا جاتا تھا؟ آج مسلمان 10 محرم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور مدینے کے مسلمان 10 محرم کی حیثیت کیا جانتے تھے؟ آپ آبزرو کریں، انالیسس کریں، باہر جا کے گھومیں، بوڑھے بچے جوان عورت سب کے ذہن لیں، وہ سمجھیں گے یہ مہینہ بہت بھاری مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ آفتوں کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ 10 محرم کو منگنی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، عورتیں گھر میں واپس بلوا لو۔ یہ دن جو ہیں یہ سوگ کے ہیں۔ یہ دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تھے، آپ نے ان کا یہ سٹیٹس نہیں دیا، تو میرا اور آپ کا دین کون سا ہے؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے؟ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کوئی بھائی کا لال بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کی حیثیت یہ نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں، جو سزا ہو لینے کے لیے تیار۔ 10 محرم کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں تھا، حوالہ غلط ہو، بات غلط ہو، مجرم۔ کیا یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
الیوم اکملت لکم، اللہ نے جب آپ کے اوپر وحی اتاری تو آپ نے یوم عرفہ میں حجۃ الوداع میں کہہ نہیں دیا تھا دین پورا ہو گیا؟ سب کو پتہ چل گیا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین پورا ہو چکا تو دین میں یہ مینشن کس نے کی؟ یہ کہاں سے آ گیا اور پوری شریعت چینج کر دی گئی؟ آج اسلامی معاشرے میں اگر کوئی بندہ محرم میں شادی کی بات کرے تو لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ مسلمان نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خوشی منائی جاتی تھی، وہ تو کہتے تھے شکر ادا کرو آج ہمارے بھائی موسیٰ کو نجات ملی ہے، ہم شکرانہ ادا کریں گے۔ اس وقت تو مسلمان اہل کتاب کے ساتھ شریک ہوئے موسیٰ کی نجات پہ۔ اس دن تو فرعون ڈوبا تھا، اس دن تو وہ خوشی مناتے تھے، یہ دن تو عید کا دن تھا۔ پھر کس نے بدل دیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ آپ غور کیجئے، یہ کہاں سے آیا ہوا دین ہے؟ آپ نے اپنے ذہن سے سوال کرنا ہے، آپ نے پوچھنا ہے معاشرے میں کہ ہمارے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، فرقے بازی کو چھوڑیں، مسل کی تعصب کو چھوڑیں، اللہ کی بات کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں محرم کیسے گزرتا تھا؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ انہیں کیا سمجھانا ہے؟ واللہ آپ باہر معاشرے میں چلیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کی اس دن کی حیثیت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اس کا سٹیٹس تھا۔ صحیح بخاری میں 3397 نمبر روایت اٹھا لیں، صحیح مسلم میں 1162 نمبر، یہ عربی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو پڑھیں، یہاں یہ لکھا ہوا ہے 10 محرم کا دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن، فرعون کے ڈوبنے کا دن، کافروں کی سرکوبی کا دن، مسلمانوں نے شکرانے کا روزہ رکھا، اہل کتاب بھی اس دن کی خوشی کرتے اور عید مناتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے بھائی کی اس خوشی میں شریک ہوں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے یہ حیثیت مقرر کی۔ یہ ہے مسلمانوں کا 10 محرم، یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کے سامنے قرآن حدیث ہے یا آپ نے اپنی بنائی ہوئی خرافات اور مسلکی تعصب میں جانا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑیں گے کبھی فرقے ختم نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے ہر بات کے اوپر یہ سوال ہے کہ یہ چیز، یہ دن، یہ مسئلہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسا تھا؟ جب آپ اس طرف آؤ گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ظاہری بات ہے روزہ رکھنا ہے آپ نے، ہوا کیا ہے اور اب روزہ کون سا رکھنا ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر یہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ اگلا سٹیپ ہے اس کا چینجنگ کا، اس کے لیے الگ سے خطبے چاہیے، 2 کم از کم، ایک وہ جس میں مسلمان سملیرٹی اختیار کرتے تھے اہل کتاب کی۔ جب اسلام شروع ہوا تو مسلمان اہل کتاب کے سیم احکامات اپناتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ خود خفیل ہوئے اور اسلامی اسٹیٹ بنی تو پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ تو یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں۔ اس زمانے سے بات شروع کرتے ہیں جب مسلمان اہل کتاب کی اچھی چیزوں کو لیتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی اچھی باتوں کو مسلمانوں کے اوپر فرض کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے 3397 نمبر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی مکے کے اندر قریش والے بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے تھے۔ کعبے کا غلاف چینج کیا جاتا تھا اس دن کو، اور اس کو بڑا اچھا دن سمجھتے تھے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی۔ جب آپ مدینے آئے یہ حیثیت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ کعبے کا غلاف چینج ہوتا تھا مکے میں، لیکن مدینے پہنچے
تو ایک چیز اور ملی، جب آپ نے دیکھا 10 محرم آیا تو مدینے میں آپ کے ہمسائے اڑوس پڑوس جو یہودی تھے انہوں نے روزہ رکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کا روزہ رکھا تم نے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اور فرعون کو ڈبویا تھا، اس لیے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور فرض کر دیا، تب 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پہ فرض ہوا، پہلی دفعہ، ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بارے میں 2 حکم صادر ہوئے۔ نمبر 1 یہ روزہ فرض ہے، نمبر 2 اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور نمبر 3 یہ 10 محرم کو رکھا جائے گا۔ یہ پہلا سٹیٹس شروع ہوا۔ جب اسلامی امپائر بننا شروع ہوا تو اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ دھیان سے بات کو سمجھیے میرے بھائیوں، غور سے۔ احکامات جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صادر کیے اور اسلام اپنے قدموں پہ مضبوط ہوا، تو پہلا قدم جو ہے حکم صادر ہوا، وہ صحیح بخاری میں 1592 نمبر پہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اس کی فرضیت ختم کر دی۔ پہلے فرض کیا، اب کہا اس کے بدلے میں رمضان فرض ہو گیا ہے، اس کی فرضیت چینج ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات لوگوں نے مان لی، اس میں کوئی اختلاف نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آیا تو روزے رکھ کے دکھا دیے۔ قدم آگے بڑھے اور اسلام پھیلتا گیا۔ کچھ دیر بعد اب نئی ڈسکس شروع ہوئی، یہ بھی بخاری مسلم میں روایت ہے۔ صحابہ بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ ذاک یوم انہ یوم تعظم الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہود کی مخالفت کرتے ہیں، ایک پرابلم آ گئی ہے۔ کہا کیا پرابلم آئی ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے یہود و نصارہ کی ہم مخالفت کرتے ہیں، تو ان کا دن ہے وہ 10 محرم کا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی عظمت کرتے ہیں، ہم بھی عظمت کرتے ہیں، وہ بھی اس دن روزے میں ہوتے ہیں، وہ بھی عید سمجھتے ہیں، ہم بھی اس دن ان میں شریک ہیں، اس کا کیا کریں؟ یہ دوسرا مشورہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بات کسی ان پڑھ کو بھی بتا دو، وہ سمجھ جائے گا کہ 10 محرم کی فضیلت فرضیت یہود کے ہاں تھی، اور جب ہم 10 کا روزہ رکھتے تھے تو یہودیوں کے ساتھ سملرٹی بنتی تھی، مشابہت بنتی تھی۔ ہم نے ان کی مخالفت جب شروع کی تو ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا آج کے بعد آئندہ سال زندہ رہا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 کا روزہ رکھوں گا۔ فیصلہ صادر ہو گیا، لیکن آپ کو وقت نہ ملا، آپ محرم آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر فہم میں چینجنگ آئی۔ کچھ نے کہا 10 کا تو آپ نے رکھا ہے، 9 کا ارادہ کیا، لہذا 9 اور 10 کا رکھ لو۔ کچھ نے کہا نہیں، 10 کا تو رکھا تھا، 10 کا تو پہلے فرض بھی تھا، فرض نہیں تھا، تو پھر رمضان فرض ہوا تو اس کی فضیلت ختم نہیں ہوئی، تو اب اس کا دن بھی چینج ہو گیا ہے، دن 9 میں چلا گیا ہے۔ ہم نے شکرانے کا روزہ رکھنا ہے تو شکر جب مرضی ادا ہو سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں شریک ہونا ہے۔ آپ شکر کے موقع پر تو جب بھی کر سکتے ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 فرمایا تو 9 ہی ہوگا، اس لیے یہ اختلاف ہوا۔ بعض لوگ حدیث میں تحریف کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی کا لفظ نہیں آتا تھا، آپ کہتے ایزن، آپ کہتے کذالکا، آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، تم کیوں بولتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کیا؟ آپ نے بی کا لفظ نہیں بولا، یہ بی کا بیج اپنی طرف سے بویا ہے علماء نے، حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، بی کا ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو مسئلہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ جب مسئلہ مخالفت کا ہو کہ ہم اس دن ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور فیصلہ ہو ہم 9 کا رکھ لیں گے، تو نتیجہ نکلے گا کہ مخالفت کی وجہ سے 10 کو چھوڑنا ہے۔ ہر بندے کو، عام کو بھی یہ سمجھ آئے گی جب آپ پورا بایو ڈیٹا اسے اور پورا پس منظر سناؤ گے۔ جب آپ آدھی بات کرو گے تو پھر آدھا مسئلہ ہی سمجھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو کچھ حدیثیں بتاتا ہوں واضح طور پر، جو یہ کہتی ہیں کہ وہ روزہ چینج ہوا ہے، اور جتنے، یہ ایک بات یاد رکھیں میری بات، اس وقت پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں ایک چینجنگ کو مانتے ہیں کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، پہلے فرض تھا۔ دوسری چینجنگ پہ مسئلہ بناتے ہیں کہ نہیں اب صرف 7 9 کا بھی رکھنا ہے، 10 کا بھی۔ پہلی بات پہ آپ نے انہیں پوچھنا ہے وہ تو پہلے فرض تھا، تو رمضان آنے سے اس کے اندر رد و بدل ہوا کہ نہیں؟ رد و بدل کا اختیار محمد رسول اللہ کے پاس ہے، تمہارے میرے پاس نہیں۔ یاد رکھنا، شارع پابند نہیں ہے تمہارے قانون کا، ہم پابند ہیں شریعت کے۔ شارع جب چاہے فیصلہ چینج کر دے، ہم اس کو نہیں پوچھ سکتے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو نہیں پوچھا جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا جاتا تم نے یہ کیوں کیا، پوچھا تمہیں جائے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اپنی حیثیت دیکھیں، ہم مکلف ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم آرڈر دینے والے نہیں۔ آرڈر دینے والی ہستی اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب سنیے اگلی حدیث، شرح معانی الاثار میں روایت موجود ہے 3299 نمبر میں۔ اس میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال میں اگر زندہ رہا، لَإِنْ عِشْتُ الْعَامَ الْقَابِلَ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ، تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ آگے راوی صحابی بتا رہے ہیں یعنی عاشوراء، آپ کی مراد تھی یہ عاشوراء بن گیا ہے، لفظ موجود ہیں، جھگڑا ڈالتے ہیں کہتے ہیں عاشوراء 10 کو کہتے ہیں۔ خود صحابی بتا رہے ہیں نبی نے فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور ساتھ لفظ بولے آپ عاشوراء اب 9 مراد لیتے تھے، عاشوراء سے آپ نے کہا 9 مراد ہے، اب عاشوراء 10 نہیں رہا، یعنی عاشوراء کے لفظ ہیں۔ اور صحیح مسلم میں بھی 1134 نمبر پہ یہ روایت ہے، آپ نے کہا میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، آگے لفظ ہے یعنی یوم عاشوراء، یعنی 10 کا روزہ اب 9 کو رکھوں گا، لفظ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے شرح معانی الفاظ کے اندر ایک اور روایت ہے، نبی نے فرمایا لا اصومن عاشوراء، میں عاشوراء ضرور رکھوں گا لیکن 9 کو، یہ لفظ موجود ہے، میں عاشوراء کا روزہ آئندہ سال بھی رکھوں گا، یوم التاسع لیکن 9 کا رکھوں گا۔ یہ تیسری روایت ہے، واضح لفظ حدیثوں میں موجود ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں سارے جو کہتے ہیں 9 10 کا رکھنا۔ یہ روایت طبرانی کبیر کے اندر ہے 1817 نمبر میں، لفظ موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عشتو، اگر میں زندہ رہا، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، الی قابلن، آئندہ سال تک، سمتو، تو میں روزہ رکھوں گا، التاسع، تاسع جس کو مرضی پوچھو 9 کو کہتے ہیں، التاسع 9 کا رکھوں گا۔ اور کہا مخافت ان یفوتنی یوم عاشوراء، یہ لفظ ہیں، عاشوراء کا دن
छूटने की वजह से बदले में 9 का रखूंगा। लफ्ज मौजूद है अशूरे का दिन छूटने की वजह से, यफूतनी यौम आशूरा। अब इसको समझो तो इसमें आता है मन फातहु सलातुल असर, जिसके असर की नमाज रह गई, कान्ना मबूतिरा अहलू व मालू, उसका माल गार बर्बाद हो गया। लफ्ज वहां भी कौन से हैं? जिससे असर की नमाज फौत हो गई। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 10 मुहर्रम का दिन छोड़ने की वजह से 9 का रखूंगा। ये वाज़े नस मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझे। एक बंदा काम कर रहा है, आप उसे मिलते हैं, कहते क्या बात है आज दुकान बंद करके नहीं गए, आगे तो 8 बजे चले जाते थे। कहता है कल का काम रह ना जाए इसलिए आज कर रहा हूं, सुबह छुट्टी करनी। अब आप उसे कहेंगे कि नहीं 2 दिन काम करना है, आपने बताया कि अगले दिन की छुट्टी की वजह से 9 का रखूंगा। तो इसलिए मेरे भाइयों ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं, वो कहते हैं देखो सहाबी रसूल जो है उसका फतवा 9 और 10 का है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ये है सबसे बड़ी बात। हम उन्हें कहते हैं वो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं उनसे 2 तरह के फतवे हैं। जब कोई उनसे पूछता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो वो कहते 9। आप तकिया लगा के, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास जमजम पे अपनी चादर का तकिया बना के लेटे हुए, बंदा आया, कहा इब्ने अब्बास बताओ कब रोजा रखूं ये अशूरा का। उन्होंने कहा जब मुहर्रम का चांद नजर आए गिनना शुरू कर दे। उसने ये नहीं पूछा 2 रोजे रखूं, कहा मुहर्रम का रोजा, सौम का है, सौमान नहीं कहा। कब रखूं, कहा दिन मुहर्रम शुरू हो तो गिन, जब 9वां दिन हो तो तू रोजे में हो। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रखा है, कहा हाँ ऐसे ही रखा है। अब रखा तो नहीं था, आपके इरादे की वजह से उन्होंने ये कहा। तो ये खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि 9वें को तेरा रोजा हो। इमाम अबू दाऊद ने बाप मांदा अपनी सही में अशूरा 9 मुहर्रम है। इमाम तिरमिज़ी ने कहा हदीस में अशूरा क्या है, बाप बांधा, नीचे ये हदीस लेकर आए 9 मुहर्रम है, मुहद्दिसीन ने बाप बांधे हुए। मसला ये है मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है। आज एक बात याद रख लेना, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। ये गोल्डन वर्ड है, ये कायदा है, सहाबी की रिवायत दलील है, उसकी राय की पैरवी जरूरी नहीं, क्योंकि वो इंसान है। हो सकता है उन्होंने किस वजह से किया हमें नहीं पता, लेकिन जब वो मंसूब कर दें कि मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर वो दीन बन जाता है। और जब वो अपनी बात कहें, आपकी मर्जी है माने या ना माने, फर्ज अल्लाह और उसके रसूल की बात है। तो रावी की रिवायत दलील होती है, रावी की राय दलील नहीं होती। इसकी एक और मिसाल समझो, सही बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, अभी आप निकालने बाद में 5892 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियों को छोड़ो। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज के मौके पे अपनी दाढ़ी कटवाई। अब ये जो लोग कहते हैं 9-10 का रखना, इनसे पूछे, वो कहते जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दाढ़ी नहीं कटाई, सहाबी ने कटाई है, लिहाजा बेहतर है हमें दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है। आप उन्हें कहें कि सहाबी उसी हदीस के बाद लिखा हुआ है, तो सारे ये कहते हैं जी नहीं, हदीस पर अमल होगा, सहाबी की राय पता नहीं किस वजह से हमें इल्म नहीं, जब तक सहाबी बात नहीं बताएगा मैंने ये क्यों किया है, हम खामोश रहेंगे। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया है, हम उन्हें बुरा भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमसे आला है, लेकिन हम पैरवी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बता नहीं रहे कि उन्होंने ये क्यों किया। अगर वो बता दें कि मैंने ये इसलिए किया, फिर वो दीन बन जाए। तो जब उनका अमल खाली है सिर्फ, तो वो अमल रिवायत दलील नहीं। इसलिए मेरे भाइयों ऐसी कई मिसालें हैं। अफसोस है उन लोगों पर जो कहते हैं हम अहलुल हदीस हैं, लेकिन अमल करते हैं अहलुल राय की तरह लोगों के फतवों के ऊपर। अफसोस उन पर है।
ہمیں چاہیے قرآن حدیث کے مطابق رہے، اور حدیث کے اندر یہی چیز ہے۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ محرم کی شرعی حیثیت۔ دوسری چیز ہے میرے بھائیوں، محرم یہ اسلامی مہینہ ہے، ہجری کیلنڈر اسلام کے لیے معیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند ہر جگہ دیکھنا آسان ہے، چاند کے مدار آسان ہے، سورج کے اعتبار سے کیلنڈر مشکل ہے، اور چاند کے اعتبار سے موسم چینج بھی ہوتا ہے۔ اگر سورج کے حساب سے ہوتے تو ہمیشہ روزے یا سردی میں آتے یا ہمیشہ گرمی میں، چاند کے اعتبار سے روزے بدلتے رہتے ہیں، چاند کے اعتبار سے حج بدلتا رہتا ہے، موسم کبھی گرم ہے تو کبھی ٹھنڈا بھی آ جاتا ہے، اس لیے چاند لوگوں کے لیے زیادہ بہتر تھا، تو اللہ نے چاند کو معیار بنایا۔ اور دوسری بات، جب آپ ہجری کی تاریخ لکھتے ہو تو آخر میں ہا ڈالتے ہو۔ کیا ڈالتے ہو؟ وہ دو آنکھوں والی ہا ڈالتے ہو نا، یہ دو آنکھوں والی ہا، اس کے دونوں آنکھوں کے اندر کبھی دیکھو تو پتہ چلے گا اسلام کی تاریخ ہجرتوں کے اوپر ہے۔ یہ ہا سے مراد ہجرت ہے۔ آپ کے سامنے پورا پس منظر آئے گا، کس طرح اصحاب رسول پہ تکلیفیں آئی، کس طرح مکہ چھوڑ کے مدینے گئے، گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، زمینیں چھوڑی، بیوی بچوں سے جدا ہوئے، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، خاوند بیوی کا دشمن بن گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے ان سے دشمنی کی گئی، زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وہ بھاگتے ہوئے حبشہ گئے، پیچھے سے مشرکین مکہ وہاں پہنچے، کہا یہ ہمارے بگوڑے ہیں، یہ فساد کرتے ہیں، اور تمہارے عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ غلط الفاظ کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ تو جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو ہم وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا۔ تو نجاشی نے تنکا اٹھا کے کہا اللہ کی قسم، جو انہوں نے کہا ہے عیسیٰ ابن مریم ایک ذرہ ایک تنکا نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہی حق ہے اور تم جھوٹے ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہارے پیچھے یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ زانی، بدکار، فراڈیے، جھوٹے، قاتل، بدماش، کماش، چور، مچکے، ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح رہتے تھے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجا جس نے ہمیں بتایا، ہم اللہ کے عبادت گزار بن گئے۔ یہ جگہ جگہ پہ جھکتے، پیغمبر نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو۔ اس نے کہا سچ بولو، اس نے کہا پاک دامن رہو، اس نے کہا اپنی صلہ رامی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اس نے کہا ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ تو ہم نے یہ باتیں مانی، یہ ہمارے دشمن بن گئے۔ نجاشی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں حبشہ کی زمین تمہارے اوپر کھلی ہے، اور قریشیوں کو بھگا دیا۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ پہنچے، کس طرح وہاں گئے، پیچھے سے بھی ناباز آئے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق میں پورے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر کے لے آئے، مدینے والوں کو خندق کھودنی پڑی۔ اور یہ جو چھوٹی سی ہاں ہے، اسے بیٹھ کر کبھی دوربین لگا کے اس کی آنکھوں میں دیکھو تو ہجرت کا پس منظر ہے۔ ان کی ہجرت اللہ کے لیے تھی، ہماری ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ آج وہ بھی ہم نے بدل دیا ہے۔ آج ہم اگر ملک چھوڑتے ہیں تو پیسے ٹکے کے لیے، اگر ملک چھوڑتے ہیں تو ہم چھوڑتے ہیں اپنی برائیوں کے لیے۔ انہوں نے چھوڑا تھا اپنا مال اللہ کے لیے، ہجرت اسلام کے لیے ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام چھوڑ کے کافروں کے پاس نہیں جایا جاتا ٹکے کمانے کے لیے۔ ہم نے اسلام کی ایک ایک چیز بدل دی ہے۔ تو یہ ابھی دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بھی ایک لمبی حیثیت ہے کہ محرم ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک پوائنٹ صرف رکھا ہے محرم کا. محرم کے مہینے میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو سیکھیں گے، اپنے بھائیوں کو دوسروں کو بھی دعوت دیں، وقت پہ آیا کریں. وہ پہلا پوائنٹ کیا رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کیسا تھا اور 10 محرم کی کیا حیثیت تھی. آپ نے اس کے اوپر لوگوں کو دعوت دینی کہ آپ آج جو کرتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہاں بتایا ہے کرو. دین تو ختم ہوا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. چلو ان تینوں کو چھوڑ دو، یہ تو اہل سنہ کے ہیں، تم مولا علی کی بات کر لو. چوتھے نمبر پہ وہ آئے، انہوں نے اس کی حیثیت نہیں بدلی، ان کے زمانے میں بھی حیثیت یہ رہی. اس کے بعد آگے جو ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، امیر معاویہ آئے، زمانہ چلتا گیا. اتنے 100 سال بعد ہونے والے واقعہ کو آج دین بنا دیا گیا ہے. یہ دین نہیں ہے، دین 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے. تو باقی ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اگلی دفعہ پھر ہم ان کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.